بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ النساء، اس کی آیت مبارکہ آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 10۔ یہ دو آیات بینات ہم پڑھیں گے، اس کی تجوید سیکھیں گے، ساتھ اس کا ترجمہ اور مفہوم بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ بلا تاخیر شروع کرتے ہیں اپنے آج کا سبق۔ آیت نمبر 9، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ جی اس آیت مبارکہ کی تجوید دیکھیے گا۔ سب سے پہلے وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، خا کا خیال رکھیے گا، اور شین کے اندر صفت تفشی ہے، آواز اس میں پھیلتی ہے۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا، لو واو لین ہے، واو ساکن سے پہلے زبر تو واو لین۔ لو تَرَكُوا، تا باریک، را اس کے اندر پر ہے، اور باقی حرف جو ہے کاف اور واو وہ بھی باریک ہوں گے۔ لو تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ، من خلفہم، نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد خا ہے، تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ اظہار کریں گے، جسے اظہار حلقی کہا جاتا ہے، یعنی یہاں پہ ہم غنہ نہیں کریں گے۔ من خلفہم ذریۃ ضعافا خافوا علیہم، ذریۃ پہ تنوین ہے، تنوین کے بعد حرف ضاد، یہاں کریں گے اخفا۔ ذریۃ ضعافا خافوا علیہم، ضعافا پہ تنوین ہے، تنوین کے بعد خا، یہاں بھی اظہار حلقی ہوگا۔ آگے رموز اوقاف میں سے یہاں پہ صاد لکھا ہوا ہے، تو یہاں بھی آپ وقف کر سکتے ہیں۔ اگر تھک کے آپ یہاں وقف کرنا چاہیں تو یہاں وقف ہو سکتا ہے۔ وقفاً وصلاً دونوں صورتوں میں علیہم ایک جیسا پڑھا جائے گا۔ آگے دیکھیے گا، فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، لفظ اللہ پر رکھیے گا، قاف اس کے اندر موٹا ہے، تو لفظ اللہ کے لام سے پہلے پیش ہے، پیش والا حرف ہے، تو اس لیے ہم اس کو موٹا کرتے ہیں۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا، وَلْيَقُولُوا دونوں کو برابر لمبا کیجیے گا، قو اور لو۔ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، قولاً پہ تنوین ہے، تنوین کے بعد سین، تو یہاں ہوگا اخفا۔ سدیدن پہ وقف کریں گے تو سدیدا۔ آیت نمبر 10 دیکھیے گا، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا۔ جی اس آیت کی تجوید دیکھیے گا، ان، یہاں نون مشدد ہے تو وہ نہ کیجیے گا۔ ان الذین یأکلون، یأکلون یہاں جھٹکا دیجیے گا، یا زبر حمزہ یا، یأکلون اموال الیتامی ظلما، اب ظلمن پہ کیا ہے جی؟ تنوین ہے، تنوین کے بعد حمزہ ہے، تو یہاں اظہار کریں گے، یعنی غنہ نہیں کریں گے، تیزی سے پڑھیں گے۔ ظلما انما، انما یہاں نون مشدد پہ غنہ ہے، غنہ زمانی۔ انما یأکلون فی بطونہم نارا، نارن تنوین کو وقف کریں گے تو اسے الف کی طرح پڑھا جائے گا، نارا۔
وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، وَسَيَصْلَوْنَ حرف صاد کو موٹا رکھیے گا اور سین کو باریک رکھیے گا. سین باریک ہوتا ہے ہمیشہ. سین اور حرف صاد دونوں کے درمیان بہت زیادہ فرق ہوتا ہے. یوں سمجھے کہ زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. سین کو آپ باریک رکھیے گا اور حرف صاد کو آپ خوب موٹا رکھیے گا. اگر سین کو آپ موٹا کر دیں گے تو صاد کی طرف ہو جائے گا، لیکن زیادہ چانسز یہ ہوتے ہیں کہ آپ صاد اسے سین کر دیتے ہیں، سین کی طرف پڑھ دیتے ہیں. صاد کو خوب آپ موٹا کر کے آپ اس کو ادا کیجیے گا. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا. جی اب ان دو آیات بینات کا آپ ترجمہ سماعت کیجیے گا. وَلْيَخْشَ اور چاہیے کہ ڈریں، الَّذِينَ وہ لوگ، لَوْ تَرَكُوا اگر چھوڑ جائیں، من سے، خلفہم اپنے پیچھے، ذُرِّيَّةً اولاد، ضِعَافًا ناتواں کمزور، خافو انہیں فکر ہو، علیہم ان کا، فَلْيَتَّقُوا پس چاہیے کہ وہ ڈریں اللہ سے، وَلْيَقُولُوا اور چاہیے کہ کہیں، قَوْلًا بات، سَدِيدًا سیدھی بات کریں. آیت نمبر 10 دیکھیے گا. ان الذین بے شک وہ لوگ، یأکلون جو کھاتے ہیں، کیا کھاتے ہیں جی؟ اموال الیتاما یتیموں کا مال کھاتے ہیں، ظلماً ناحق طریقے سے کھاتے ہیں. انما یأکلون فی بطونہم نارا تو وہ اپنے پیٹ کے اندر آگ کو بھر رہے ہیں. وسیصلون سعیرا اور انہیں جلد ہی ایک دہکتی ہوئی آگ کے اندر داخل ہونا پڑے گا. یتیموں کے بہت زیادہ حقوق جو ہیں وہ اللہ کے قرآن نے بیان کیے ہیں، اور اگر یتیموں کی آپ اچھے طریقے سے تربیت کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی اپنا دست شفقت یعنی محبت والا ہاتھ جو ہے اگر کسی یتیم کے سر پہ رکھتا ہے تو اس یتیم کے سر پہ جتنے بال ہوں گے اتنا اللہ تعالیٰ اس کو نیکیاں عطا کرتے ہیں. اور لیکن دوسری طرف اگر اس یتیم کا مال آپ ظلم کر کے حاصل کرتے ہیں تو اس پہ آپ کو اترانے کی یا خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کی ہرگز چالاکی نہیں ہے، بلکہ وہ جو آپ مال اس سے ہتھیار رہے ہوتے ہیں تو وہ مال نہیں بلکہ وہ آگ آپ کے پیٹ کے اندر کیا ہو رہی ہوتی ہے، اپنے لیے وہ آگ آپ اکٹھی کر رہے ہوتے ہیں اپنے پیٹ کے اندر، تو عنقریب ہی اس آگ کے اندر داخل ہونا پڑے گا. تو امید ہے جی آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی. دعا میں یاد رکھیے، ہمیشہ خوش رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.